جب بھی کوئی حدیث بیان کریں تو حدیث بیان کرنے کے 3 اصول ہیں، ہمیشہ آپ کو دماغ میں رکھنا ہے 3 اصول۔ سب سے پہلا اصول ابھی لکھتی جائیے، پہلا ہے کہ علمی طریقے سے ہمیں پتا ہو کہ حدیث ہے، یہ حدیث صحیح، علمی کوئی طریقہ ہمارے پاس ہو تو پھر ہم اس حدیث کو بیان کر سکتے ہیں۔ ابھی میں تفصیل اس کی بتا رہا ہوں۔ نمبر 1 ہے علمی طریقے سے پتا ہو، نمبر 2 یا تو کتاب کا حوالہ آپ کے پاس ہو یا عالم کا حوالہ آپ کے پاس ہو، تب آپ اس کو بیان کر سکتی ہیں۔ نمبر 1 علمی طریقے سے پتا ہو، نمبر 2 کتاب یا عالم کا حوالہ ہو۔ اور اگر یہ دونوں چیزیں اوپر کی نہیں، نہ ہمیں علمی طریقے سے پتا ہے نہ کتاب اور عالم کا پتا ہے، تو پھر 3 باتوں کا خیال پھر کیا جائے گا۔ اس میں 2 باتیں لکھی ہوئی لیکن اصل میں 3 باتیں۔ نمبر 1 اس حدیث میں ضروریات دین اور ضروریات مذہب کے خلاف بات نہ ہو، ابھی اس کی تفصیل بیان کروں گا۔ اس حدیث میں ضروریات دین کے خلاف بات نہیں ہونی چاہیے، نہ ضروریات مذہب کے خلاف کوئی بات ہونی چاہیے، جبکہ آپ کے پاس نہ علمی طریقے سے پتا ہے نہ کتاب اور عالم کا حوالہ آپ کو معلوم ہے۔ دوسری بات، رسول و امام کی توہین اس حدیث کے ذریعے نہیں ہونی چاہیے۔ اور تیسری بات، حدیث میں کوئی ایسی بات نہ ہو کہ عقل سلیم رکھنے والے شخص کا اعتباری حدیثوں پر سے اٹھ جائے۔ دیکھیے اگر حدیث صحیح ہے تو چاہے اس میں بظاہر کتنی خلاف عقل بات کیوں نہ بیان کی جا رہی ہو، ہم اس پہ یقین رکھنا کیونکہ حدیث صحیح ہے۔ لیکن ہم اس وقت کی بات کر رہے ہیں، کوئی علمی طریقہ بھی ہمارے پاس نہیں ہے اور کتاب اور عالم کا حوالہ بھی نہیں پتا، تو پھر 3 باتوں کا خیال کیا جائے گا۔ حدیث میں ضروریات دین اور ضروریات مذہب کے خلاف بات نہیں ہونی چاہیے، رسول و امام کی توہین نہیں ہونی چاہیے، اور حدیث میں کوئی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے کہ جس سے عقل سلیم رکھنے والے شخص کا اعتباری حدیثوں پہ اٹھ جائے۔ اب یہ تو آپ نے لکھ لیا، اب تھوڑا تھوڑا ہم اس کو بیان کرتے ہیں کیونکہ معاملہ بہت اہم ہے۔ حدیث بیان کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے، باقاعدہ اس کے لیے ایک پہلے زمانے میں بھی ہوتا تھا اور اب بھی یہ سلسلہ جاری و ساری علماء میں اجازہ روایت مجتہدین کی طرف سے دیا جاتا تھا کہ اب تم اتنے قابل اعتبار ہو گئے ہو کہ احادیث بیان کر سکتے ہو۔ البتہ یہ نہیں کہ احادیث ہم ویسی کتاب سے پڑھ کر یا کسی جگہ تقریر میں بیان نہیں کر سکتے، لیکن ایک مجتہد کا جو خاص اجتہاد والا، اس میں اجازہ روایت کہلائی جاتی ہے ایک چیز۔ تو پہلا تو ہے علمی طریقے سے پتا ہو، مثلا حدیث غدیر من کنت مولا فہذا علی مولا والی حدیث آپ کو علمی طریقے سے پتا ہے کہ حدیث بالکل صحیح، آپ کو بیان کرنے کی اجازت۔ حدیث ثقلین آپ کو معلوم ہے علمی طریقے سے کہ حدیث ثقلین میں 2 گراں قدر چیزیں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، وہ والی جو حدیث ہے وہ آپ کو علمی طریقے سے پتا ہے، آپ بیان کر سکتی۔ یا کتاب اور عالم کا حوالہ آپ کو پتا ہے، آپ کہہ دیں کہ مثلا ہم نے فلاں عالم دین سے یہ حدیث سنی ہے، یا فلاں عالم ہماری کلاس میں مثلا آئے تھے، مولانا وزیری صاحب آئے تھے، انہوں نے یہ حدیث سنائی تھی، اب آپ کے پاس ایک ریفرنس ہے۔ میں نے فلاں کتاب کے اندر آیت اللہ مشکینی اردبیلی کتاب ہدیت الشیعہ میں پڑھی ہے، آپ بیان کر سکتی ہیں، جبکہ آپ کو پتہ نہ ہو کہ حدیث صحیح بھی ہے یا نہیں، لیکن تب بھی کتاب یا عالم کا حوالہ اگر آپ کے پاس ہے تو آپ بیان کر سکتی ہیں۔ لیکن اگر یہ دونوں طریقے نہ ہوں، نہ علمی طریقے سے پتا ہو نہ کتاب اور عالم کا حوالہ پتا ہو، تو پھر ضروریات دین اور ضروریات مذہب کے خلاف اس حدیث میں کوئی بات نہیں ہونی چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ اچھا آپ دیکھیے، ضروریات دین ایک چیز ہوتی ہے کہ جس کو نہ ماننے، ضروریات دین کے معنی کہ جس پر تمام اسلام کے فرقے متفق ہوں کہ یہ مسئلہ ایسے ہی ہے۔ مثلا جیسے نمازوں کی تعداد، ہم کو پتا ہے کہ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ضروریات دین میں سے کوئی ان میں سے کسی ایک نماز کا بھی انکار کر دے، البتہ کچھ علماء اس میں ضرور فرماتے ہیں کہ ضروریات دین کا ایسا انکار کرنا جس سے انکار رسالت لازم آئے، تب انسان کافر ہو جاتا ہے۔ لیکن جس پر تمام اسلامی فرقے متفق ہوں وہ چیز ضروریات دین میں کہ جس کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ مثلا جیسے غلام احمد قادیانی نے اس بات کا ختم نبوت پہ پوری امت کا اجماع بھی ہے، قرآن، حدیث، اجماع، عقل، سب سے ختم نبوت ثابت، اور سارے فرقے متفق، لیکن قادیانیوں نے ضروریات دین کی مخالفت کی۔ یہ نظریہ ضروریات دین میں سے شامل ہے کہ پیغمبر اسلام جو ہے آخری نبی، لیکن انہوں نے اس کی مخالفت کی، تو لہٰذا یہ لوگ کافر ہو گئے۔ غلام احمد قادیانی جو زمانے میں موجودہ جو ان کا خلیفہ ہے مرزا مسرور احمد، یہ ان کی برابر میں تصویر ہے جو آپ کو نظر آ رہی۔ تو تمام مسلمان
فرقوں نے ان کو کافر قرار دیا. اس کے الگ دلائل ہیں بہرحال جس پہ ابھی فی الحال ہم نہیں جا رہے ہیں, لیکن انہوں نے ضروریات دین کا انکار کیا, اس وجہ سے یہ لوگ کافر ہو گئے. اچھا, ایک چیز ہوتی ہے ضروریات دین اور ایک ہوتا ہے ضروریات مذہب. ضروریات مذہب کے معنی یہ ہیں کہ جو مخصوص شیعوں کے نظریات ہیں, ضروریات مذہب شیعہ, ان کا اگر کوئی انکار کرے تو وہ مسلمان رہتا ہے, کافر نہیں ہوتا, البتہ غیر شیعہ ہو جاتا ہے. مثلا اسماعیلی فرقہ, آغا خانی, انہوں نے ضروریات مذہب شیعہ کا انکار کیا, لہذا غیر شیعہ ہو گئے. لوگ انہیں اسماعیلی شیعہ کہتے ہیں, یہ بھی جملہ اتنا صحیح نہیں. اسماعیلی شیعہ نہیں ہوتے, یہ 6 امامی, یہ 6 امام, پورے 12 اماموں کو ماننا ہے, ضروریات مذہب شیعہ میں شامل ہے. جو اس کو نہ مانے وہ شیعت سے خارج ہو جاتا ہے. تو لہٰذا قادیانی, یہ اپنا اسماعیلی یا آغا خانی, انہوں نے ضروریات مذہب شیعہ کا انکار کیا, غیر شیعہ ہو گئے, البتہ مسلمان پھر بھی علماء ان کو سمجھتے ہیں. اسی طرح سے بہری حضرات, انہوں نے بھی ضروریات مذہب شیعہ کا انکار کیا, ضروریات مذہب شیعہ کا انکار کیا, تو اس وجہ سے غیر شیعہ ہو گئے. لیکن ضروریات دین کا انکار نہیں کیا قادیانیوں کی طرح سے, لہذا مسلمان سمجھا جائے گا, البتہ غیر شیعہ شمار ہوں گے. بہری اور اسماعیلی یہ شیعہ شمار نہیں ہوتے. تو اب پھر وہیں پر آ جائیے کہ پہلی چیز کہ حدیث میں ضروریات دین اور ضروریات مذہب کے خلاف کوئی بات نہیں ہونی چاہیے. کوئی ایسا نظریہ نہ ہو کہ جو ضروریات دین سے ٹکرا رہا ہو یا ضروریات مذہب سے ٹکرا رہا ہو. کوئی ایسا غالیانہ نظریہ ہو جس سے انسان شیعت سے بھی خارج ہو رہا ہو, یا مثلا کوئی ایسا نظریہ جس سے انسان کفر کے نزدیک پہنچ رہا ہو. تو کوئی ایسی حدیث ہم بیان نہیں کر سکتے کہ جس سے لوگوں کا نظریہ ہی کچھ اور بنتا چلا جائے, کیونکہ وہ ضروریات دین اور ضروریات مذہب سے ٹکرانے والی حدیث ہے. وہ پھر ہمیں بیان کرنے کی اجازت نہیں, جبکہ اوپر کے 2 طریقے بھی ہمارے پاس نہ ہوں. دوسرا یہ ہے کہ حدیث سے رسول و امام کی کوئی توہین نہیں ہونی چاہیے. کتنی غیر شیعہ ایسے اسلامی فرقے ہیں کہ جن کی کتابوں میں ایسی احادیث موجود ہیں جس سے پیغمبر اسلام کی توہین ہوتی, جو کہ ابھی ہم بیان بھی نہیں کر سکتے, اور وہ بیان کرنے سے بھی طبیعت بہت نفرت کرتی. لیکن بہرحال ایسی احادیث موجود ہیں. تو اس طرح سے کسی بھی حدیث کو بیان کر دینا جس سے پیغمبر اسلام کی توہین ہوتی ہو, یا مثلا ائمہ میں سے کسی کی توہین ہوتی ہو, یہ جائز نہیں. جیسے کہ غیر شیعہ بہت سے مسلمان فرقے, ان کی کتابوں میں ایک حدیث لکھی ہوئی, اب نقل کفر نہ باشد کے مصداق بتا رہا ہوں, حدیث غلط ہے. ائمہ کبھی اس قسم کا کام نہیں کر سکتے, لیکن تاکہ ایک سپورٹ میں ایک بات ہو جائے, آپ کو اندازہ ہو جائے کہ ہم کیا بات بیان کر رہے ہیں. کہ مثلا جب خلیفہ ثالث, تیسرے خلیفہ جب قتل کر دیے گئے, تو امیر المومنین نے امام حسن اور امام حسین کو بلایا, اللہم صلی علی محمد و علی محمد, اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. دیکھیے حدیث غلط ہے, پھر بتا رہا ہوں, لیکن کیا ہے کیونکہ کتابوں میں ہے, اور اس سے ایسی ہے کہ جس سے امام کی توہین ہوتی, یہ بغیر اس سیاق و سباق کے بیان کرنے کی اجازت نہیں. ان کو بلایا, اور معاذ اللہ امیر المومنین نے ایک تماچا امام حسین کے مارا اور ایک مکہ امام حسن کے پیٹ میں مارا, اور کہا کہ جب میں نے تمہیں خلیفہ ثالث کی حفاظت کے لیے مامور کیا تو پھر وہ قتل کیسے ہو گئے. بڑا ایک تفصیلی اس کے اندر ہے, لیکن میں صرف مختصر کر کے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. تو ایک ایسی چیز ہے جس سے ائمہ کی توہین ہوتی ہے, ایسی حدیث بیان کرنے کی اجازت نہیں. اور تیسری ایسی چیز تھی, جو تیسری کنڈیشن تھی, کہ حدیث میں کوئی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے کہ جس سے لوگوں کا اعتبار ہی, عقل سلیم رکھنے والے شخص کا اعتبار ہی حدیثوں پہ سے اٹھ جائے. مثلا ایک علامہ مجلسی نے ایک روایت لکھی. دیکھیے علامہ مجلسی, ہماری جتنی بھی کتابیں, ہم ان کو صحیح کتابیں نہیں کہتے, یعنی جیسے ہمارے برادران اہل سنت وہ کہتے ہیں سیاہ ستہ, اس میں موجود ہر حدیث صحیح. ہماری کوئی کتاب ایسی نہیں جس میں ہم پوری تحقیق کرتے ہیں اس حدیث کے متعلق. کوئی بھی کتاب ایسی نہیں ہے کہ جو ہم کہیں کہ بس اس میں تمام احادیث بالکل صحیح نہیں. اس کو باقاعدہ پرکھا جاتا ہے, اس کو علمی پیمانے ترازو کے اوپر تولا جاتا ہے, اور پھر اس کے بعد کوئی نظریہ جو ہے وہ بنایا جاتا ہے. تو بہرحال اس میں ایک حدیث ہے, اور اس زمانے میں موقع بھی ایسا تھا کہ حدیثیں مٹائی جا رہی تھیں.
تو حدیثیں جمع کرتے جا رہے تھے علامہ مجلسی کے، بعد میں آنے والے خود تحقیق کر لیں گے، ابھی تحقیق کا اتنا وقت نہیں. تو ایک بہت بڑا ذخیرہ علامہ مجلسی احادیث کا دے کر گئے. اب انہوں نے اپنی کتاب کے اندر ایک حدیث لکھی ہے کہ امیر المومنین نے جب مرحب کے اوپر وار کیا تلوار کا، تو اس تلوار نے ذوالفقار نے مرحب کے 2 ٹکڑے کر دیے، اس کے گھوڑے کے 2 ٹکڑے کر دیے، اور وہ تلوار جو ہے وہ زمین کے اندر دھس گئی، زمین کی پرتوں کو کاٹتی ہوئی جو ہے وہ جانے لگی. پروردگار عالم نے جبرائیل کو بھیجا، جبرائیل نے اپنے پر اس تلوار کے نیچے بچھائے، جبرائیل کے پر بھی تلوار کے ذریعے کٹ گئے، اور یہاں تک کہ وہ تلوار آگے بڑھتے بڑھتے اس گائے کے سینگ پر جا کے نکلی جس نے اپنے سینگ پر پوری دنیا کو اپنے سر پہ اٹھایا ہوا. آپ بھی دیکھیے اس قسم کی روایت ہے. اب ایسی روایت ہے کہ جس سے عقل سلیم رکھنے والے شخص کا اعتباری حدیثوں پہ اٹھ جائے گا، جبکہ اوتھینٹک بھی نہیں. جب بھی ہمارے یہاں ہر روایت کو پرکھا جاتا ہے. علامہ مجلسی کے زمانے میں اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ ایک ایک روایت کو پرکھ کے اپنی کتاب کے اندر لکھتے، اس میں بہت وقت درکار تھا اور حدیثیں مٹائی جا رہی تھی، تو جمع کرنا مقصد تھا. تو بعد والوں نے تحقیق کر کے صحیح طور پر صحیح کو غلط سے الگ کر لیا. تو دیکھیے بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہیں کہ جس میں ہمیں ان باتوں کا خیال کرنا پڑے گا اور زبان کو کنٹرول رکھنا پڑے گا کہ احادیث کے معاملے میں بھی، قرآنی آیات کے معاملے میں بھی ذرا توقف کریں اور غور و فکر کر کے علمی طریقے سے جانچ کر پھر کسی کے سامنے بیان کریں، تو پھر ہمیں کہا جائے گا کہ ہاں ہم نے صحیح اس کا حق ادا کیا.